علامہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرمہ نصیب ہوں تجھے امید گے کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف، بے کس نواز کے سو والا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو کا ساماں کروں شہاب، مجرم ہوں اپنے عفو کا ساماں کروں شہاب، یعنی شفیعی روز جزا کا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آج کی یہ محفل بڑی خوبصورت محفل، اس علاقے کے لوگوں نے میلاد النبی، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے منعقد کی ہے۔ اللہ پاک اس بستی کے تمام لوگوں کو اور بالخصوص سجانے والے نوجوانوں کو، کمیٹی کے لوگوں کو، یہاں کے علماء اور ائمہ کرام کو اس کا بہتر صلہ اور بہتر جزا عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ، اس بات پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت ایوب، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ، ان انبیاء کا امتی بناتا تو بھی اس کا احسان، لیکن اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جس نبی کے امتی بننے کے لیے کم و بیش 70 انبیاء کرام نے دعا کی۔ حضرت موسیٰ دعا کرتے تھے اللہ مجھے محمد رسول اللہ کا امتی بنا دے، حضرت عیسیٰ نے دعا کی اللہ مجھے محمد جو تیرے محبوب ہے ان کا امتی بنا دے، لیکن ہم نے ان کا صدقہ پایا، انہوں نے دعائیں کی، اللہ نے فرمایا تم ان سے پہلے آ گئے، تم ان سے پہلے آئے، دنیا میں اللہ کا فیصلہ ہے۔ حالانکہ نبی کی شان ہی بلند ہے، کوئی نبی ہو ہر نبی کی شان بلند ہے، اور کوئی بھی امتی کتنا بڑا ہو وہ کسی بھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، لیکن آخری نبی کے امتی بننے کی لذت کیا تھی، لطف کیا تھا، مزہ کیا تھا کہ انبیاء دعا کر رہے مولا تیرے محبوب کا امتی بنا دے، اور اللہ نے ہم گنہگاروں پر کتنا کرم کیا کہ انبیاء جس کے امتی بننے کی دعا کریں، ان انبیاء کے صدقے میں اللہ نے ہمیں آخری نبی کا امتی بنایا، ان کا دامن عطا کیا۔ لیکن یاد رکھیں اتنی بڑی نعمت، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں
جنت کی نعمتیں بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے صدقے ہیں، دنیا کی نعمتیں بھی انہی کے صدقے میں ہے۔ اللہ نے اتنی عظیم نعمت سے نوازا کہ محمد الرسول اللہ کا امتی بنایا، لیکن آج ہمارے پاس اللہ اکبر اتنی بڑی نعمت کو پانے کے بعد ان سے ہماری نسبت جتنی مضبوط ہونی چاہیے، ان سے ہمارا تعلق جتنا مضبوط ہونا چاہیے، ان کے لیے ہمارے دلوں میں جتنا عشق ہونا چاہیے، جتنی محبت ہونی چاہیے، جتنی عقیدت ہونی چاہیے، مجھے نہیں لگتا کہ جیسی ہستی ہمیں ملی ہے ہم ویسی ہستی سے عشق کر پا رہے ہیں، ویسے ان سے محبت کر پا رہے ہیں۔ آج پوری امت مسلمہ کا مسئلہ کیا ہے؟ کہیں پر کوئی بندہ تڑپ رہا ہے، کہیں پر کوئی بندہ سسک رہا ہے، کہیں پر کوئی بندہ بلبلا رہا ہے، کہیں پر کوئی بندہ روزی روٹی کے لیے تڑپ رہا ہے، کہیں پر کوئی بندہ اس کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، کہیں پر بستیاں اجڑ رہی ہیں، کہیں پر لاشوں کے انبار ہے، کہیں پر بچوں کا یتیم ہونا ہے، کہیں پر عورتوں کا بیوہ ہونا ہے۔ نہیں دیکھ رہے 6-7 دن سے جوان خواتین بیوگی کی دہلیز پر پہنچائی جا رہی ہے، ننھے بچے خاک و خون میں تڑپائے جا رہے ہیں، نوجوانوں کی لاشوں سے ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں، تدفین کے لیے کفن تک نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ سارے حالات کہیں کم کہیں زیادہ پوری دنیا کے حالات ہیں، ہندوستان میں بھی اور عرب میں بھی اور عجم میں بھی، کہیں پر بھی دیکھیں مسلمان تکلیف میں ہے، مسلمان مصیبت میں ہے، مسلمان ستایا جا رہا ہے، مسلمان جو ہے تڑپایا جا رہا ہے۔ لوگ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ مجھے لوگوں سے کوئی شکوہ نہیں، اس لیے کہ جو ظلم کر رہے ہیں وہ اس محفل میں موجود نہیں ہے، تو جو موجود نہیں ہے ان کے لیے لاٹھی پیٹ کر اپنی طاقت کو ضائع کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ جو موجود ہے گفتگو ان کے لیے ہونی ہے، جو موجود ہے گفتگو ان کے لیے ہے۔ میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا ہونے کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کسی نہ کسی سبب سے کوئی بات ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، کانٹا کیوں چبھتا ہے؟ کانٹا چبھنے کے پیچھے بھی کوئی ریزن ہے۔ اسی طرح ٹھوکر کیوں لگتی ہے؟ ٹھوکر لگنے کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ اللہ اللہ، تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آخر ہم ہلکے کیوں ہو گئے؟ ہم کمتر کیوں ہو گئے؟ لوگوں کی نگاہوں سے کیوں گر گئے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، ہمارے پاس سے یہ چلا گیا، ہمارے پاس سے وہ چلا گیا۔ مفکرین، داعیان دین، خطباء، دانشوران قوم و ملت اپنے اپنے اعتبار سے باتیں کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے، آئیے ذرا جائزہ لیتے ہیں، ہمارے پاس سے گیا کیا جس نے ہمیں خاک کر دیا؟ ہمارے پاس سے گیا کیا جس نے ہمیں راکھ کر دیا؟ ہمارے پاس سے کیا گیا؟ کون سا سرمایہ ہم سے کھو گیا ہے؟ کون سا سرمایہ ہم سے کھو گیا ہے جس کی بنیاد پر جو دیکھتا ہے ہمیں کچلنے کی کوشش کرتا ہے؟ بلکہ قوم مسلم کا حال ایک فٹ بال کی طرح ہو گیا ہے، جیسے دنیا کی ٹیمیں لات مار مار کر فٹ بال سے انجوائے کرتی ہے، کھیلتی ہے، ویسے آج امت مسلمہ کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ مسلمانوں، نوجوانوں، تم نے اپنا ماضی دیکھا ہے؟ گزرا ہوا دور تمہیں پتا ہے؟ اگر نہیں پتا ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ آج پوری دنیا میں جتنی قومیں حکمرانی کر رہی ہے، کل یہ تمہارے باپ داداؤں کے گھر پہ نوکریاں کیا کرتے تھے، کاسے گدائی لے کر تمہارے دروازوں پہ کھڑے رہا کرتے تھے۔ دور نہ جائیں، اسی ملک ہندوستان میں، ہمارے پیارے بھارت کے اندر 700 سال تک کے مسلمانوں نے حکومت کی ہے، اور لوگ تمہارے دروازوں پر کاسے گدائی لے کر کھڑے رہتے تھے، مگر آج اسی ملک ہندوستان میں وہ آنکھیں دکھا رہے ہیں آپ کو جن کے باپ دادا آپ کے باپ داداؤں کے دروازوں پر نوکری کیا کرتے تھے، تم سے بھیک مانگا کرتے تھے، تمہارے ٹکڑوں پر پلتے
تھے آج وہ تم سے ٹکڑا چھیننا چاہتے ہیں. آخر کیا کھو گیا؟ آج کی اس محفل میں، میلاد مصطفیٰ کی محفل میں ہمیں غور کرنا ہوگا، کیونکہ یہ محفلیں انجوائے کے لیے نہیں ہوتی، یہ محفلیں ہنسنے ہنسانے کے لیے نہیں ہوتی، یہ محفلیں ٹائم پاس کے لیے نہیں ہوتی، یہ محفلیں بھیڑ دکھانے کے لیے نہیں ہوتی، یہ محفلیں احتساب کے لیے ہوتی ہے، یہ محفلیں سوچ و فکر کے لیے ہوتی ہے، یہ محفلیں غور و فکر کے لیے ہوتی ہے، یہ محفلیں سوچ و تدبر کے لیے ہوتی ہے. سوچو میری قوم کے جوانوں، سوچو ہم سے کون سا سرمایہ گیا جس نے ہمیں جو ہے وہ بے جان کر دیا، جس نے ہمیں تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا. 1 صدی پہلے وہ لاہور کا قلندر بڑی فکر انگیز بات کرتا ہے، دھیان سے سننا، توجہ کرنا. اللہ اکبر. لاہور کا قلندر کہتا ہے تم سے کیا گیا جس نے تمہیں برباد کر دیا، کون سا سرمایہ چھینا. اقبال کہتے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے. اللہ اکبر. جب تک تمہارے پاس عشق مصطفیٰ کی دولت تھی تم ہمالیہ سے بھی زیادہ مضبوط تھے. جب سے تمہارے پاس سے عشق مصطفیٰ کی دولت گئی ہے تم راک کا ڈھیر ہو گئے ہو. اور جانتے ہیں راک کو ہوا کبھی ادھر اڑا کے لے جاتی ہے، کبھی ادھر اڑا کے لے جاتی ہے. یہ مخالف ہوائیں جو تمہیں ادھر ادھر اڑا کر کے لے جا رہی ہے، کیا گیا؟ عشق رسول گیا، محبت رسول گئی. آپ کہیں گے کس کو آپ بول رہے ہیں؟ اس قوم کو جو عشق مصطفیٰ کے نام پر نعتوں کی محفل سجاتی ہے، عشق مصطفیٰ کے نام پر جلسے جلوس کرتی ہے، عشق مصطفیٰ کے نام پر نعرے لگاتی ہے، عشق مصطفیٰ کے نام پر اپنی جان دینے کی بات کرتی ہے. ایک بات میں آپ سے کہوں گا، سب اپنی جگہ ہے، یاد رکھنا جلسے جلوس علامت عشق ہے، حقیقت عشق نہیں. نعت کی محفلیں علامت عشق ہے، حقیقت عشق نہیں. اللہ اکبر. نعرے لگانا علامت عشق ہے، حقیقت عشق نہیں. مشکل نہیں ہو آپ کو تو ایک بات سمجھاتا ہوں، توجہ کرنا. علامت اور حقیقت میں کیا فرق ہے وہ آپ تھوڑا سمجھ لیں، اس لیے کہ میں آپ کی گفتگو کروں گا آپ کے لہجے میں، اور ہو سکتا ہے کوشش کروں آپ تک پہنچنے کی. اگر آپ کو بات سمجھ میں آئے تو آپ اشارہ دینا کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور آپ اگر بات سمجھ میں آتی ہے اچھی لگے تو آپ سبحان اللہ کہیں گے تو مجھے لگے گا کہ سمجھ میں آ رہی ہے. سمجھ میں آئے تو کہنا، ہر جگہ نہ کہنا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں علامت اور حقیقت میں فرق کیا ہے؟ ایک ہے علامت اور ایک ہے حقیقت. ہم علامت عشق پر رک گئے، حقیقت عشق ہمیں پتہ نہیں. جیسے یہ آپ کا شہر کیا ہے؟ اس کا نام ولسان ہے، ٹھیک ہے، جسے سورت کہتے ہیں. سورت ایک شہر ہے، وہاں پر حضرت خواجہ دانا کا آستانہ ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح بلڈنگیں ہیں، عمارتیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، بڑا شہر ہے، اور بھی چیزیں وہاں پر ہیں. لیکن میں آپ کو سورت کی تعریف کے لیے میں کیا نہیں بیٹھا، صرف سمجھانا ہے علامت اور حقیقت میں فرق کیا ہے. اب آپ جب ولسان سے سورت جانے کے لیے نکلیں گے تو ایک پتھر پر علامت ہوگی سورت اتنے کلومیٹر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ علامت. اب کوئی دیوانہ سورت پڑھ کر وہیں بیٹھ گیا، سورت آ گیا، تو بولو کیا کبھی وہ سورت پہنچ سکے گا؟ سورت اس کو کبھی ملے گا؟ لوگ کہیں گے او دیوانے تو یہاں بیٹھا ہے، کہا دیکھا نہیں سورت لکھا ہوا، یہ سورت ہے؟ کہا یہ سورت نہیں ہے. سورت کسی پتھر کا نام نہیں، سورت کسی روڈ کے کنارے کا نام نہیں. سورت ایک خوبصورت شہر ہے جہاں پر خواجہ دانا کا آستانہ ہے. تو یہاں کتنا بھی بھٹک لے تجھے یہاں خواجہ دانا کا آستانہ نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ تو علامت میں اٹک گیا ہے، حقیقت ابھی دور ہے. یہی بات ہے نا. یہ پتھر علامت ہے، یہ پتھر علامت ہے سورت تک پہنچنے کی. اور ابھی اس پتھر کی سورت دیکھ کر، سورت پڑھ کر آپ آگے بڑھیں گے تو پھر سورت لکھا ہوگا. نہ یہ سورت ہے نہ وہ سورت ہے. اور آگے بڑھو گے تو پھر سورت لکھا ہوگا. نہ یہ سورت تو کوئی ایک ہے، پھر اتنی صورتیں کیوں لکھی ہوئی ہے؟ یہ اتنی صورت نہیں ہے، صورت ایک ہی ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کی علامت ہے. صورت بس ایک ہی ہے جو شہر ہے، اور اس کو بہت خوبصورت بنایا گیا ہے بلا تمثیل. نعت علامت ہے، جلوس علامت ہے، جلسہ علامت ہے، نعرہ
عشق رسول کی حقیقت نہیں ہے. حقیقت عشق کیا ہے آج اس کو سمجھنا ہے. حقیقت عشق کسے کہتے ہیں اس کو سمجھنا ہے. بہت عشق کی باتیں کر لی, آؤ عشق کر کے دیکھتے ہیں. بہت عشق کے نعرے لگائے, آؤ عشق کر کے دیکھتے ہیں. میری قوم کے جوانوں, پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, سب سے دل لگایا, آؤ مدینے والے سے بھی دل لگا کر کے دیکھو, پھر تمہیں پتہ چلے گا عشق کہتے کسے ہیں. میں بڑی بات نہیں کرتا, واللہ جس دن سچے دل سے ان سے عشق ہوگا, تم اکیلے رہو گے تو ایسا لگے گا وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہیں. تمہیں کبھی تنہائی بے چین نہیں کرے گی, تمہیں کبھی تنہائی بے قرار نہیں کرے گی. یوں لگے گا کہ وہ تمہارے ساتھ ہے. جب تمہارا دل دھڑک رہا ہوگا یوں لگے گا کہ ان کا ہاتھ تمہارے سینے پہ تسلی دے رہا ہے. یوں ہی کسی نے نہیں کہا, استاد زمن کہتے ہیں گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو, جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو, اور دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو تو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا. یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے, ان سے عشق کرو وہ تمہارے ساتھ ہوں گے. دل دھڑکے گا, تسلی کا ہاتھ آئے گا. اگر تم رو گے ایسا لگے گا کوئی اپنی آستین سے تمہارے آنسو پوچھ رہا ہے. اگر تم مصیبت میں گرنے لگو گے یوں لگے گا کوئی ہاتھ پکڑ کر تمہیں تھام رہا ہے. واللہ لیکن مسلمانوں ہم نے وہ عشق نہ کیا جیسا کہ عشق کرنے کا حق تھا, بلکہ بڑھ کر ان سچے اللہ والوں کی موجودگی میں, علماء کی موجودگی میں کہہ دوں, خدا کی سب کی قسم, جس دن تم سچے عاشق بن جاؤ گے, جیسا عاشق خدا چاہتا ہے, جیسا عاشق رسول چاہتے ہیں, جیسے عاشق صحابہ تھے, جیسے عاشق اہل بیت تھے, جس دن تم ایسے عاشق بنو گے تمہیں کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہوگی. جدھر رخ کرو گے کامیابی تمہارے پیچھے پیچھے آئے. جس دن تم سچے عاشق بن جاؤ گے اس دن تمہارا مقام یہ ہوگا, جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دو گے اس کی قسمت بدل جائے گی. جس دن تم سچے عاشق بن جاؤ گے زمین کو حکم دو گے, زمین حکم مانتی نظر آئے گی. جس دن تم سچے عاشق بن جاؤ گے آسمان دیکھ کے سوچو گے کہ بارش ہو جائے, بارش برسنے لگے گی. جس دن تم سچے عاشق ہو جاؤ گے, جس کو دیکھ کے مسکرا دو گے اس کی زندگی میں بہاریں آ جائے گی, اور جس سے نظر پھیر لو گے وہ تباہ ہو جائے گا. آپ کہیں گے کس دیوانے کو لا کے بٹھایا, یہ بات ہوا میں تو واللہ ہوا میں کبھی نہیں. کیا تم نے نہیں دیکھا ایک دیوانہ آیا تھا, سچا عاشق آیا تھا اور اجمیر شریف کی سرزمین پر بیٹھ گیا تھا. لوگ اس دیوانے کو کہتے ہو اٹھو یہاں سے جاؤ, یہاں تو اونٹ بیٹھتے ہیں. اس دیوانے نے بس اتنا کہا اونٹ بیٹھتے ہیں تو بیٹھے رہے. دنیا نے دیکھا, دیوانے نے کہہ دیا اور ہو گیا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن آمد رسول, مسلک اعلی حضرت. یہ تاریخ ہے ہندوستان کی. دیوانے نے کہا ہو گیا. لوگ مردہ لاتے ہیں, میرا بچہ مر گیا, کہہ دیا ٹھیک, مر گیا تو مر گیا. کہا مر گیا تو قبر میں لے جا کے دفن کر. کہا نہیں مجھے تو زندہ چاہیے. تو دیوانے نے ٹھوکر لگا کے کہا اٹھ قم باذن اللہ, اللہ کے اذن سے کھڑا ہو جا. تو بغداد میں وہ کھڑا ہو گیا. یہ کس کی آواز تھی؟ اس دیوانے کے جسے عبد القادر جیلانی سبحان یا رسول اللہ. نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے. اللہ کسی ڈگری والے میں اتنا پاور نہیں ہے جتنا محمد الرسول اللہ کے دیوانوں میں ہے. اسی لیے کہنے والا کہہ اٹھا گھبرا گئی ہے گرد
گردشے دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردشے دورہ کبھی کبھی، اور گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہو نجوم نے۔ سبحان اللہ۔ ماہو نجوم کا مطلب ہوتا ہے چاند و سورج۔ لوگ غرور کرتے، کارپوریٹر نے میرے گردن میں ہاتھ ڈالا، ایم ایل اے نے میرے گردن میں ہاتھ ڈالا۔ چپ، جس دن تو عاشق بنے گا یہ ایم پی اور کارپوریٹر اور اسمبلی کے لوگ کیا، چاند و سورج مجبور ہوں گے تیری گردن میں ہاتھ ڈالنے کے لیے۔ اقبال کہتا ہے گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہو نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، بہت خوب، عشق والے عاشق بنو، عاشق بنو، ہم سب کچھ بنے، عاشق نہ بن سکے۔ جو عاشق بنتا ہے، توجہ، جب تک بلال عاشق نہ تھے مکے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی نوکریاں کرتے تھے، جس دن عاشق بن گئے کعبہ نیچے ہے، بلال کعبے کی چھت پہ نظر آتے ہیں۔ عشق کتنا بلند کرتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا حضرت عارف رومی علامہ جلال الدین رومی سے، حضور میں کیا بنوں، حضور میں کیا بنوں کہ سب کچھ بن جاؤں؟ کوئی ایک ڈگری تو ایسی ہوگی نا جو سب بنا دے۔ ٹیچر بنوں گا تو ڈاکٹر نہیں بنوں، ڈاکٹر بنوں گا تو انجینئر نہیں بن سکتا، انجینئر بنوں گا تو لیڈر نہیں بن سکتا، لیڈر بنوں گا تو پھر کسان نہیں ہو سکتا، کسان بنوں گا تو پھر امام نہیں ہو سکتا، امام بنوں گا تو خطیب نہیں ہو سکتا۔ یعنی کوئی ڈگری ہو ایسی کہ جو سب بنا دے، ہو سکتا۔ کوئی ایسی ڈگری بھی ہے کہ ہاں عاشق بن جا تو سب کچھ بن جائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ عاشق بن تو سب کچھ بن جائے گا۔ آپ کو سمجھ آئے نہ آئے لیکن یہ حقیقت ہے، عاشق بن تو سب کچھ بن جائے گا۔ لیکن ہم عاشق نہ بن سکے۔ عاشق کیسے بنتے؟ اب کیسے بنتے اصل وہ ہے، اس لیے کہ ٹائم شاید شارٹ ہے۔ بڑی نوازی، مجھے کہا گیا تھا کہ ٹائم کی قلت ہے اور 12 بجے ختم کرنا ہے، اس لیے میں جلدی چل رہا ہوں، لیکن ابھی نوازش ہو گئی ہے تو پھر آپ کا جب تک جی نہ تھکے گا تو اس وقت تک میں کچھ باتیں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ آپ تھک جائیں گے تو اشارہ کرنا، اشارے میں مجھے چٹھی مت دینا، ہاتھ مت ہلانا، اور بس جب تم سبحان اللہ کہنا بند کر دو گے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ بلساڑ والے اور گرد نواح سے آنے والے عاشق تھک گئے ہیں، اب مجھے ذکر رسول جو ہے مکمل کر دینا چاہیے۔ حالانکہ یہ کبھی مکمل نہیں ہو سکتا، اس کی وجہ یہ زندگیاں ختم ہوگی، ذکر کبھی مکمل نہیں ہوگا، راتیں ختم ہوگی، کبھی باتیں مکمل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے اللہ کا اعلان ہو چکا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرے لیے تیرا ذکر بلند کیا، کتنا بلند کیا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ جیسے گھڑیاں گزرتی جاتی ہیں اختیار کا ذکر بلند ہوتا جاتا ہے، ان کے مرتبے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ چلیے آئیے، بہت عشق کی باتیں سنی ہے، محبتوں کے ترانے سنے ہیں، آج ہمیں یہ پتا کرنا ہے عاشق بنتے کیسے ہیں، عاشق بنتے کیسے ہیں، یہ بات اصل ہے۔ اللہ کرے اگر ایک بندہ بھی عاشق بن گیا تو شاید وہی بندہ میری نجات کے لیے کافی ہوگا، پورے مجمع کے نجات کے لیے کافی ہوگا۔ مگر یاد رکھنا عشق کی ڈگری آسان نہیں، عشق کی ڈگری خاندان کی بنیاد پہ نہیں ملتی، محنت کی وجہ سے نہیں ملتی، خوبصورتی کی وجہ سے نہیں ملتی، حسب و نسب کی وجہ سے نہیں ملتی، دولت کی وجہ سے نہیں ملتی۔ قدرت جس کو منتخب کر لیتی ہے محبوب کا عشق اسی کو عطا کرتی ہے، سب کو نہیں۔ اگر نہ چاہیں تو پڑوس میں رہنے والا ابو لہب بھی محروم رہتا ہے، اور چاہے تو بلال کو حبشہ سے بلا کر کے عشق و محبت کا امام بنا دیا جاتا ہے۔ عشق صرف دیکھنے سے بھی نہیں ملتا، دیکھنے والا ابو جہل محروم رہتا ہے، بغیر دیکھنے والا اویس عشق و محبت کا امام بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بات تو کرم کی ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اگر آپ میرا جملہ ہضم کر سکتے تو اتنا کر لیں،
کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے کو عشق نہیں ملتا، جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ بھی عاشق ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وقت رہا تو یہ مجھے یاد دلانا تاکہ یہ بات چھوٹ نہ جائے، ورنہ لوگ کہہ دیں گے بغیر کلمے پڑھنے والے کو عاشق کی ڈگری دے گیا۔ اب یہ کیا بک گیا؟ میں بک نہیں گیا، میرے سامنے ایک حدیث ہے اور اس پر میں گفتگو کروں گا، اگر آپ مجھے میرا ساتھ دیں گے تو وہاں تک چلیں گے تو، لیکن میں اس کو شاید آخری میں پڑھوں گا۔ یہ حدیث جو میں ابتدا میں دعویٰ کر رہا ہوں، اگر یار چاہے تو کلمہ پڑھنے والے کو محروم کرے اور کافر کے بچے کو عشق کی دولت عطا کر دے، ان کی عطا کی بات ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ لیکن اگر بات پوری نہ ہو سکی اور اگر ادھوری رہ گئی تو وہ بات کبھی پوری ہوگی، لیکن اتنا ذہن کو کلیئر کر دوں، لیکن جو عاشق بن جاتا ہے، کافر ہو کر بھی اگر عاشق بن جائے تو پھر وہ کافر رہ نہیں جاتا، بلکہ پھر اس کو ایمان کی دولت کسی نہ کسی ذریعے سے نصیب ہو جاتی ہے، چاہے مرنے سے ایک سیکنڈ پہلے ہی نصیب ہوتی ہے، مگر ہوتی ضرور ہے۔ اس لیے کہ ہر ڈگری والا جہنم میں جا سکتا ہے، مگر ڈگری عشق والا جہنم میں جائے مولا کو یہ گوارا نہیں ہے۔ اس لیے عشق والے کو اخیر میں صحیح لیکن ایمان کی ڈگری ضرور نصیب ہوتی ہے۔ آئیے چلتے ہیں عاشق بنے کیسے، یہ نصیب کی بات ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جس میں 3 باتیں ہوتی ہیں وہ عاشق کہلانے کا حقدار ہو جاتا ہے۔ کتنی باتیں؟ عاشق کی 3 نشانیاں ہیں، عاشق کی 3 نشانیاں ہیں، جس میں تینوں نشانیاں جمع ہوگی وہی عاشق ہوگا، اور یہ نشانی نہیں ہوگی تو پھر وہ عاشق کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اب ہم سب عاشق ہیں، سب بولو الحمدللہ، سب عاشق ہیں۔ مجھ سے بڑے عاشق رسول آپ ہیں، بس میں اتنا سمجھتا ہوں عاشقان رسول میں سب سے چھوٹا حقیر نام اگر کوئی ہے تو وہ امین القادری کا نام ہے۔ آپ مجھ سے بڑے عاشق ہیں، لیکن 3 اصول ہیں عشق کے۔ اب اپنے آپ میں ڈوبنا، خود کی عدالت میں، دنیا کی عدالتوں میں کھڑے رہ کر ججوں سے فیصلہ لیا ہے، اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے رہ کر اپنے دل سے فیصلہ لینا، چیٹنگ بازی کر رہے ہو یا عشق کر رہے ہو، منافقت کر رہے ہو یا عشق کر رہے ہو، جملے تلخ ہو تو معاف کرنا، اس لیے کہ مجھے بلایا ہی اس لیے گیا ہے نشتر لگانے کے لیے، اور جو نشتر لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ بس میں اتنا چاہتا ہوں مسلمانوں میری قوم عاشق بن جائے۔ اس کی وجہ مجھے پتا ہے، ہتھیار جہاں ہار جاتے ہیں عشق کبھی نہیں ہارتا۔ ہتھیار والوں کو شکست ہو سکتی ہے، توجہ اگر ہے تو اس جملے کو ضائع مت ہونے دینا، دل پہ لکھ لینا۔ میں اپنے ہندوستانیوں کو کہہ رہا ہوں ہمیں ہتھیار کی نہیں بلکہ عشق کی ضرورت ہے، عشق کی، کیونکہ ہتھیار والے شکست کھا جاتے ہیں، عشق والے کبھی شکست نہیں کھاتے۔ اس کی مثال بدر میں 1000 ہتھیار لے کر آئے تھے، 313 عشق لے کر آئے تھے، 1000 ہتھیار والے ہار گئے، عشق والے جیت گئے۔ سید امین القادری صاحب قبلہ مسلک اعلیٰ۔ کربلا میں 22,000 ہتھیار لے کر آئے تھے اور 72 عشق والا دل لے کر آئے تھے۔ 22,000 ہتھیار والے ہار گئے، 72 جیت گئے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہتھیار والے ہمیشہ عشق والوں سے ڈرتے ہیں، ورنہ پوری دنیا 20 لاکھ فلسطینیوں کے خلاف کیوں اکٹھا ہو رہی ہے؟ پتا ہے ہر جگہ ہتھیار ہے، ان کے پاس عشق ہے۔ عشق والا مر سکتا ہے، توجہ، عشق والا مر سکتا ہے، ہار نہیں سکتا، عشق والا کٹ سکتا ہے، ہار نہیں سکتا۔ حسین کٹ کے بھی جیتے ہوئے ہیں، 22,000 میں سے کسی کی قبر کا نشان نہیں ملتا، مگر جن پہ جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، آج ان کے نام کے ڈنکے گھر گھر میں بج رہے ہیں۔
کل حسین عشق کی وجہ سے بے گھر کیے گئے تھے. توجہ ہے؟ کل حسین، مولا حسین، بادشاہ حسین، داتا حسین، آقا حسین، مرشد حسین، میرے نبی کا پھول حسین عشق کی وجہ سے بے گھر کیے گئے تھے، کیونکہ عشق بے گھر کر دیتا ہے. حسین 3 دن بے گھر تھے، اس کے بعد حسین گھر نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ. توجہ. اسی لیے اگر کسی کو بے گھر کیا جا رہا ہے تو اس کو ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ عشق 3 دن کے لیے بے گھر کرتا ہے، پھر گھر کر دیتا ہے. بے شک بے شک. اس لیے اگر کوئی بے گھر ہو رہا ہے اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. چلیے کیا عرض کر رہا تھا؟ 3 نشانیاں ہیں. اس آئینے میں اپنے آپ کو چیک کرو. میری ماں اور بہنوں کی بھی توجہ، اس لیے کہ مائیں اور بہنیں بھی ہماری قوم کا ایک حصہ ہے. بے شک بے شک. عورت بہت کچھ نہیں کر سکتی، لیکن سب کچھ کرنے والا اسی عورت کی گود میں پرورش پاتا ہے. بے شک بے شک. عورت توجہ، عورت فاتح خیبر نہیں بن سکتی، لیکن فاتح خیبر علی بھی کسی عورت کی گود میں پرورش پا کر نکلتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. ایسا ہی ہے. اسی کو کہتے ہیں عورت. اس لیے عورت بہت قیمتی سرمایہ ہے. لیکن جس قوم کی عورتیں سیریل میں ڈوب جائے، جس قوم کی عورتیں گانوں میں ڈوب جائیں، جس قوم کی عورتیں آوارہ گردی میں ڈوب جائیں، میری بہنیں ایسی نہیں ہیں، لیکن بات انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں پہنچتی ہے، اس لیے پوری دنیا کے لیے بات کی جاتی ہے. والسار والے یہ نہ سمجھنا کہ ہماری عورتوں کو کہہ گئے. نہیں میرے بھائی، وہ تیری عورتیں بعد میں، تیرے گھر کی عورتیں وہ حوا کی بیٹی ہونے کی وجہ سے ہماری بہن پہلے ہے اور اس کی عزت بڑی عظیم ہے. ہمارے عورت کا مقام بڑا بلند ہے، لیکن بات سب سے کی جانی چاہیے، سب سے کی جاتی ہے. اور ویکسین تو مریض کو نہیں لگائی جاتی، ویکسین تو تندرست لوگوں کو لگائی جاتی ہے. اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ آئندہ بیماری اس کو نہ پکڑ لے. تو یہ تقریر بھی مریضوں کا علاج نہیں بلکہ ویکسین کی طور پر ہے. تم سب اچھے لوگ ہو، لیکن پہلے سے لگا رہے کہ بیماری آئے تو مقابلہ ہو سکے. اللہ اکبر. توجہ کرنا. جس قوم کی عورتیں آوارہ گردی کریں، حسن پر وقت صرف کریں، لالی پاؤڈر میں وقت صرف کریں، اور جو عورتیں سیریل میں، فلموں میں، گیمز میں وقت گزار دے، وہ گنڈا تو پیدا کر سکتی ہے، عاشق کبھی پیدا نہیں کر سکتی. وہ آوارہ اور چور تو پیدا کر سکتی ہے، عاشق کبھی پیدا نہیں کر سکتی. یاد رکھنا، دھتوروں کے پودوں پر گلاب کبھی نہیں کھلا کرتا. اگر گلاب کی امید ہے تو پھول گلاب، پودا گلاب کا لگانا پڑے گا. یاد رکھنا، جو ماں ہیرو کے تصور میں سوتی ہو، اس کا بیٹا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ جان کہتے کہتے کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر. جو ماں گیم کھیلتے کھیلتے سوتی ہو، اس کا بیٹا وہ ویسے کرنی کا غلام کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ماں کیا چاہتی ہے؟ میں سیریل دیکھوں، میرا بیٹا غوث پاک جیسا ہو. ایسا کبھی ہوا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اگر ماں ہو تمہیں عاشق رسول بیٹا چاہیے تو تمہیں بھی عاشق رسول بننا پڑے گا. اس لیے کہ جب پھول گلاب کا چاہیے تو پودا بھی گلاب کا، جب اللہ اکبر پھول چمیلی کا چاہیے تو پودا بھی چمیلی کا. یہ کیسے ہو سکتا ہے میری بہن کہ تو سیریل کی اداکارہ کے طور پر چھوٹے چھوٹے لباس پہن کر جسم کی نمائش کر رہی ہو؟ بلکہ معاذ اللہ کچھ عورتوں کے بارے میں لوگوں نے بتایا، کچھ تو شادی شدہ ہو کر بھی لوگوں پر تانگ جھانک کرتی کچھ عورتیں، سب ایسی نہیں ہیں، اور کچھ مردوں کا حال بھی ایسا ہی ہے. استغفر اللہ. بھاگ کے شادی کرنا آج فیشن بنتا جا رہا ہے، ہنسنے کی بات نہیں. اللہ اکبر. جو قوم اتنی گندی ہو جائے کہ بھاگ اور بھگا کر شادی کرے، اس گھر میں اویس کرنی کا غلام کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ یاد رکھنا، اگر عبد القادر جیلانی غوث اعظم جیسا شہزادہ چاہیے تو پھر ماں بھی ام الخیر چاہیے. ام الخیر جس نے کبھی غیبت بھی نہیں سنی ہو، جس نے کبھی کسی اجنبی مرد کو دیکھا بھی نہیں ہو، جس نے کبھی حرام کھایا بھی نہیں ہو. جب اس طریقے کی مائیں ہوتی ہے تب اللہ اکبر اولاد ایسی ہوتی ہے. یاد رکھنا، آج میری قوم کا حال ہی عجیب ہے. خود نہیں سدھریں گے، اولاد سدھری ہوئی چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا. اچھی طرح یاد رکھنا، باپ بیڑی پیے گا، بیٹا سگریٹ پیے گا، باپ سگریٹ پیے گا، بیٹا شراب پیے گا. یاد رکھنا اچھی طرح سے. اور ہنسنے کی بات نہیں، اگر اپنی نسلوں کو سنوارنا ہے تمہیں خود سنورنا پڑے گا.
नस्लों को संवारना है, तुम्हें खुद संवरना पड़ेगा। माँ बाप संवरेंगे तो नस्लें संवरेगी। और किसी मुफक्किर ने कहा था, तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी नस्ल दूंगा। और एक बात आपसे कहता हूँ, इस्लाही माशरा के जलसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं इनकलाब पैदा कर सकते। उसकी वजह यह है, जो माँ के पेट से लंगड़ा पैदा हो, डॉक्टर कहते हैं माँ पेट से लंगड़ा है इसलिए इसका इलाज मैं नहीं कर सकता। जो माँ पेट से अंधा पैदा हो, डॉक्टर कहते हैं इसका इलाज मैं नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि जो आकर अंधा हुआ उसका इलाज है, जो माँ के शिकम से अंधा उसका इलाज नहीं है, जो माँ के पेट से लंगड़ा उसका इलाज नहीं है, जो माँ के पेट से बहरा उसका इलाज नहीं है। अंदाजा तो करो, जो माँ पेट से अंधा हो जाए, दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी भी उसका इलाज नहीं करती। तो जो माँ के पेट से बिगड़ा हुआ पैदा होगा, फिर मौलाना का जलसा उसकी इस्लाह कैसे कर सकता है? जिसने माँ के पेट के अंदर जिना के मनाजिर देखे हो, सोचो जरा, गौर करो। और फिल्में देखने वालों, सीरियल देखने वालों, जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारी माओ के पेट में होते हैं, तुम्हारे बच्चे उनकी माओ के पेट में होते हैं और माँ जिना के मनाजिर देखती है, तो बच्चा भी वो सब देखता है। बच्चा सब देखता है, बच्चे पर बाहर के माहौल का असर पड़ता है, बच्चा सुनता भी है। बच्चा जो सुनता है बाहर आकर के वही एक्टिविटीज को दोहराता है। आप क्या समझते हैं? इसीलिए तो मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह अकबर, नेक लड़कियों से शादी करो, नेक लड़कों से शादी करो। शादी के लिए नेक की कैद क्यों लगाई? इसलिए कि खूबसूरत बाप खूबसूरत बेटा पैदा करे ये जरूरी नहीं है, लेकिन नेक बाप नेक बेटा ही पैदा करता है। अबू साले बाप हो तो अब्दुल कादिर जिलानी जैसा बेटा होता है ना? गयासुद्दीन जैसा बाप हो तो मोइनुद्दीन अजमेरी जैसा शहजादा आता है। ऐसा अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम, अब्दुल सलाम जैसा बाप हो तो साबिर कलियम जैसा बेटा आता है। पता चला कि बाप नेक हो, माँ नेक हो तो फिर औलाद भी नेक होती है। लेकिन गुफ्तगू दूर न चली जाए, इसलिए मैं इतना कहना चाहता हूँ, अपने ज़मीर की अदालत में अपने दिल को जज बनाकर आज हमें फैसला करना है। इश्क की 3 निशानियां हैं। कितनी निशानियां? 3 निशानियां। इश्क की 3 निशानियां हैं और जिसमें 3 बातें होती है वो आशिक होता है। 3 में से एक भी कम होगी वो आशिक नहीं होगा। पहली निशानी जिसको इश्क होता है, पहली निशानी जिसको इश्क होता है वो अपने महबूब का जिक्र कसरत से करता है। पहली निशानी जिसको इश्क हो जाए तो जिससे इश्क होता है वो उसका जिक्र कसरत से करता है। अपने दिल से पूछो, अल्लाह की कसम देकर पूछो, क्या अपने नबी का जिक्र कसरत से करते हो? पूछो। नारे लगाओ मैं मना नहीं करता, महफिलें सजाओ मना नहीं करता, लेकिन इश्क की निशानी तो ये है ना कि जो इश्क होता है वो जिक्र कसरत से करता है। कितना करते हो हुजूर का जिक्र? जिस कौम को गीबत करने से फुर्सत न मिले, जिस कौम को चुगली करने से फुर्सत न मिले, जिस कौम को लड़ने लड़ाने से फुर्सत न मिले, जिस कौम को गाने सुनने सुनाने से फुर्सत न मिले। और अब तो इतना गंदा माहौल है कि पहले तो लोग फिल्में देखते थे तो चले उसमें कपड़े होते थे, अब तो लोग जिना की फिल्में रात के 3-3 बजे तक देखते हैं। अरे आशिक तो कसरत से महबूब का जिक्र करता है। कितना करते हो? आशिक हो ना, बल्कि सब तो रहने दो, अपने आप में डूब कर सोचो। आज से पहले कलमे तैयबा पढ़े कितने दिन हो गए? चलो कुरान पढ़ना नहीं आता, क्या कलमा पढ़ना भी नहीं आता? 24 घंटे में कितने बार कलमा पढ़ा? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कितनी बार कहा? सोचो। जो कौम इश्क का दावा करे और महबूब का जिक्र न करे, एक बात याद रखना, आशिक सबको भूल सकता है, महबूब नहीं भूल सकता। और हम महबूब ही को भूल गए, कैसे आशिक? आओ अब पहले अहद करो, आज से हुजूर का जिक्र कसरत से करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कल तक जो हुआ, आज से हुजूर का जिक्र आसान काम बताता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु
علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سب سے مختصر درود ہے، روزانہ 500 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈالو۔ 500 بار پڑھو گے 10 منٹ میں ہو جائے گا۔ پڑھو گے اگر 500 بار حضور پہ روزانہ درود پڑھا تو تمہارا شمار کثرت سے حضور کا ذکر کرنے والوں میں ہوگا، اور اس کی برکت کیا ملے گی؟ جو 500 بار درود پڑھے گا مرے گا بعد میں، پہلے جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جائے گا، اور مرنے سے پہلے حضور کا دیدار اس کو کرایا جائے گا۔ اس لیے درود شریف پڑھنے کی عادت بناؤ۔ نمبر 2، بہت کتابیں پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے، حضور کی سیرت پڑھو، حضور کے معجزات پڑھو۔ اب حضور کا ذکر کیسے کریں؟ کوئی سوچ سکتا ہے مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں، تو میں نے بتا دیا درود شریف پڑھو، یہ بھی ذکر ہے۔ لیکن اور بڑھ کر کھانا کھانے بیٹھو تو اپنے بچوں کو آقا کے واقعات بتاؤ، حضور کے معجزات بتاؤ، حضور کیسے تھے وہ بتاؤ، آقا کا ذکر کرو، بلکہ اپنے اوپر لازم کر لو، روزانہ کم سے کم 2 منٹ حضور کا ذکر روز کریں گے، حضور کی سیرت روزانہ بیان کریں گے۔ اب آپ کہیں گے ہمیں نہیں پتا، آسان طریقہ یہ ہے، جس عالم اہل سنت کی تقریر آپ پسند کرتے ہیں، حضور کے معجزات پر، حضور کے ذکر پر، حضور کی سیرت پر، حضور کی صورت پر اس کا بیان سنو، واقعات سنو، یاد کر لو، اپنے بچوں کو سناؤ، اپنے دوستوں کو سناؤ، احباب کو سناؤ۔ اب آئیے، چونکہ ذکر رسول کی بات ہے تو تھوڑی دیر ذکر کرنا تو پھر ہم پر لازم ہے۔ حضور کیسے تھے، آئیے ذرا حضور کا ذکر کر لیتے ہیں۔ ہر ادا بے مثال ہے، اب شروع کریں تو کہاں سے کریں، لیکن آئیے وہ کس شان کے مالک ہیں، آئیے ذکر کرتے ہیں۔ میں سوچوں کیا کروں، اس لیے کہ جب گلستان پورا پھول سے بھرا ہو تو چننے والا سوچے گا شروع کہاں سے کروں، کون سا پھول اٹھاؤں، کون سا نہ اٹھاؤں۔ لیکن آئیے، اگر ذکر شروع کر رہے ہیں تو پھر شروع ہی سے شروع کرتے ہیں۔ کیسے تھے میرے آقا؟ تو سیدہ آمنہ خاتون حضور کی پیاری امی جان کہتی ہے کہ جمعرات کے دن میرا نکاح ہوا حضرت عبداللہ کے ساتھ، اور اسی پہلی شب میں عبداللہ کی پیشانی سے نور محمد نکل کر سیدہ آمنہ کے شکم میں آیا۔ آمنہ کہتی ہے جیسے ہی صبح ہوئی مجھے نہیں پتا کہ میں ماں بننے والی ہوں، میں نے پانی کی ہانڈی لی اور ٹھلیا لے کر کنویں کی طرف گئی تو میں نے کیا دیکھا، جس کنکر پہ قدم رکھتی ہوں وہ کنکر موم کی طرح میرے پیر کے نیچے نرم ہو جاتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ مجھ میں کسی نے جادو تو نہیں کیا، مکے کی بکریاں میرے پیچھے پیچھے چلتی، میں حیران ہوں مجھے ہو کیا گیا ہے۔ شام کو میں بستر پہ لیٹ گئی یہ سوچ کر مجھ پہ کسی نے جادو تو نہیں کیا۔ آنکھ بند تھی، اسی آنکھ بند میں میں نے خواب میں کیا دیکھا، عبد المطلب کی طرح ایک خوبصورت بزرگ آ کے کہتے ہیں بیٹی آمنہ تجھ پہ جادو نہیں ہوا بلکہ آخری نبی تیرے شکم میں آیا ہے، تو آخری نبی کی ماں بننے والی ہے، سید الانبیاء کی ماں بننے والی ہے، امام الانبیاء کی ماں بننے والی ہے۔ میں نے پوچھا بابا آپ ہو کون اتنے خوبصورت جو یہ بشارت لے کر آئے ہو؟ وہ کہا تیرا دادا ابراہیم خلیل اللہ ہو۔ پہلے دن ماں کے شکم میں آئے تو ابراہیم خلیل نظر آئے، دیکھو یہ نبی ہے۔ اور پھر میں تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ آگے بڑھنا ہے۔ اور جب آخری دن تھا شکم مادر کا، آمنہ فرماتی ہے جب ان کی ولادت ہوئی تو ایسا نور نکلا، میں نے گھر میں بیٹھے ہوئے اس نور کی روشنی میں ملک شام کا محل دیکھ لیا۔ ماں کو اپنے نور میں ملک شام کا محل دکھاتے ہیں، ماں کو اتنا دکھاتے ہیں تو خود کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا۔ یہ اپنے نبی ہیں، قدر نہیں کی، ہیروں سے دل لگایا، چوروں سے کرکٹروں سے دل لگا، ان سے کب دل لگاؤ گے؟ آپ کہیں گے امین القادری ہم پہ الزام نہ رکھ، میں نے کہا کیوں نہ رکھوں، انڈیا پاکستان کا ٹیم کا میچ ہو تو دکانیں بند کرتے ہو، کبھی نماز کے لیے بھی دکان بند کی ہے؟ کیا بات ہے، کرکٹروں کو ملے گا بہت کچھ، تمہیں کیا ملے گا ظالموں؟ جو قوم کرکٹ سے زیادہ اپنے نبی کی آواز کو اہمیت نہ دے اس قوم کو عزت کی زندگی ملے گی؟
عشق کا دعویٰ نبی سے، وفا کرکٹروں سے، عشق کا دعویٰ نبی سے، وفا ہیرو سے۔ افسوس، 100,000 افسوس۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کچھ کرو نہ کرو ان سے عشق کرو۔ ایک دن مرنا ہے، کوئی قبر میں نہیں آئے گا، نہ ابا نہ اماں نہ بھائی نہ بھتیجا نہ بیوی نہ بچہ نہ مال نہ دولت، کچھ نہیں، کوئی نہیں آئے گا، وہی آمنہ کا لال قبر میں آئے گا۔ چلے ان کا ذکر کر لیں۔ یہ دکھڑے تو بہت رونے ہی ہے، میں تو اسی یہی سارے دکھڑے کرتا رہتا ہوں، لیکن ان کے ذکر کی بات آئی ہے تو پھر ذکر ہی کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھو اب آمنہ خاتون فرماتی، ذرا توجہ، چونکہ میلاد بھی ہے، ذکر ان کا کیسا ہے، کثرت سے ذکر کرو مزہ آئے گا۔ دیکھو سوچو، یقین جانو، ایمان سے کہنا، ان کا ذکر چھڑا تو کتنا اچھا لگ رہا ہے، ان کا ذکر اتنا اچھا ہے تو وہ کتنے اچھے ہوں گے، کتنے اچھے ہوں گے۔ اب سنو، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں دودھ پلانے کے لیے ان کو لے کر کے گئی۔ فرماتی ہیں، توجہ، فرماتی ہیں میں نے سوچا اتنا عظیم یہ شہزادہ ہے، اس لیے کہ بہت کچھ دیکھ لیا تھا، کیا کیا دیکھا تھا، اگر وہ چھیڑوں گا تو گھنٹوں لگیں گے، لیکن ابھی وہ نہیں چھیڑتا۔ پھر کسی موقع سے، حالانکہ میں بہت کچھ بیان کر چکا ہوں حلیمہ سعدیہ کے حوالے سے، سننا ہے تو آپ ادھر جا کر کے سن سکتے ہیں، لیکن آپ توجہ کریں۔ حلیمہ کہتی ہیں میں بہت کچھ دیکھ چکی تھی، اتنا خوبصورت بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا، اتنا حسین کبھی نہیں دیکھا، اتنا جمیل کبھی نہیں دیکھا۔ او تو کیا دیکھتی، جبریل نے نہیں دیکھا۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، زمین کو الٹ پلٹ کر دیکھا، آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت۔ حسان کہتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ لوگ کہتے ہیں نعت پڑھنا بدعت ہے، حسان نعت پڑھ رہے ہیں۔ حسان کہتے یا رسول اللہ آپ جیسا خوبصورت میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آنکھیں دیکھتی جب کوئی پیدا ہوتا، آپ جیسا کوئی پیدا ہوا ہی نہیں، اور آپ کو اللہ نے بے عیب بنایا، اور گویا آپ جیسا چاہتے تھے ویسا اللہ نے آپ کو پیدا کیا۔ حسان کہہ رہے ہیں، امیر خسرو کہتے ہیں پری پہ کر نگارے، سر و قد لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود، شب جائے کہ من بودم۔ اور علامہ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں جہاں روشن است از جمال محمد، یہ دنیا کیوں صبح ہوتی ہے دنیا میں؟ کہتے حضور کے چہرے کی برکت سے صبح ہوتی ہے۔ جہاں روشن است از جمال محمد، دلم زندہ شد از وصال محمد۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو روشنی ہے ان کے چہرے کی وجہ سے ہے، اور دلوں کو جو زندگی ملی ہے ان کے وصال کی وجہ سے ہے۔ اور کہتے ہیں بس صدق و صفا گشت بیچارہ جامی، بس صدق و صفا گشت بیچارہ جامی، غلام غلامان آل محمد۔ اسی لیے تو جامی ادھر ادھر پھر رہا ہے بڑی وفاداری سے۔ کیوں پھر رہا ہے؟ آل محمد کی غلامی کرنے کے لیے پھر رہا ہے، یہ جامی کہہ رہے ہیں۔ اور جب یہی بات میرے امام کہتے ہیں، وہی قلم ہی توڑ کر کہتے وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول یہی اور صرف یہی۔ کوئی پھول نہیں ہے کسی باغ میں، کون سا؟ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور حضور کی باتوں کا ذکر کرتے کہتے میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیان نہیں۔ فصاح عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ کہتے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ کہتے پھر حضور کیسے تھے؟ تو کہتے سر اور پیر تک کے کیسے؟ تو کہتے سر
सकन फूल बदन फूल। یہ شعر اگر میں لکھنؤ اور دلی کے علماء کے بیچ میں پڑھتا تو شاید ہر بندہ اٹھ کر کے عشق میں رقص کرتا۔ کیا ہے دیکھو، سر سے لے کے پیر تک ہے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول، اسی کو احمد رضا کہتے ہیں۔ لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، اور آگے کہتے ہیں واللہ جو مل جائے، اللہ کی قسم، واللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر جائے دلہن پھول۔ اس پر میں لوگوں کو کہتا ہوں ملنا نہیں کہا میرے امام نے، نزاکت پتہ ہے، آپ تھکتے ہو تو مجھے کوئی پرابلم کی بات نہیں، نزاکت پتہ ہے، توجہ، ایک ہوتا ہے ملنا، توجہ میری طرف دیکھ رہے سو، ایک ہوتا ہے ملنا، ملنا اس کو کہتے ہیں، یہ تر لیا ملا، اور ایک ہوتا ہے ملنا۔ فرق سمجھ میں آیا؟ تقریر سنی نہیں جاتی، صرف دیکھی جاتی، اگر سنی جاتی تو آپ گھر پہ بیٹھ کے سن لیتے، دیکھی بھی جاتی ہے نا، یہ اس کا اثر ہے۔ ایک ہے ملنا اور ایک ہے ملنا۔ خوشبو ملنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، خوشبو ملنے سے ہوتا۔ اور امام کیا کہتے ہیں؟ ملنا نہیں، یہی تو غیرت عشق ہے، یہی تو غیرت، یہ نہیں کہا واللہ جو مل جائے، نہیں من نہیں کہا، مل، جب مل جائے کیا میرے گل کا پسینہ، میرے نبی کا پسینہ صرف مل جائے تو مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر جائے دلہن پھول۔ جب نبی کا پسینہ مل جاتا ہے تو دلہن مہکنے لگتی ہے، اور جب مل جاتا ہے تو پوری نسلیں مہکنے لگتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی بات کہ اتنا خوبصورت بچہ میں نے نہیں دیکھا، یہی بات چل رہی، بھولو گے تو پھر بھولو گے، ہیں میرے ساتھ چلنا، اتنا حسین بچہ میں نے نہیں، میں نے کہا یہ بچہ ایسا ہے، میرا سینہ خشک ہوتا، سینے سے لگایا تو دودھ کی نہر جاری ہو گئی سینے میں، اس کو کعبے کا طواف کرا لیتی ہوں، کعبے کا طواف کرا لیتی ہوں۔ منظر اللہ نے جنہیں کعبہ دکھایا وہ تصور کرے، جنہوں نے نہیں دیکھا خدا ان کو جلدی دکھائے، جنہوں نے دیکھا اللہ انہیں بار بار دکھائے، سب کو بار بار دکھائے، ہزار بار دکھائے۔ اللہ ہماری نسلوں میں کسی کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ کعبہ اور گنبد خضرا کا دیدار۔ میلاد کی محفل میں آئے ہو آمین کہو، انشاءاللہ مرادیں ضرور پوری۔ بے شک کعبے کا طواف کرنے والے قیامت تک کریں گے، ادیب کریں گے، خطیب کریں گے، امام کریں گے، فقیہ کریں گے، مفتی کریں گے، محدث کریں گے، صحابہ نے کیا، اولیاء نے کیا، سب نے کیا۔ حلیمہ لیکن تیرا طواف تھا، طواف کیا تھا؟ حلیمہ کعبے کا کعبہ گود میں لے کر کے کعبے کا طواف کر رہی تھی۔ حلیمہ کعبے کا کعبہ گود میں لے کر کیا طواف ہو رہا ہے، کوئی قرآن لے کے طواف کرتا ہے، کوئی دلائل الخیرات لے کے طواف کرتا ہے، کوئی ہاتھ میں تسبیح لے کے طواف کرتا ہے، کوئی بغل میں مصلی لے کے طواف کرتا ہے۔ او حلیمہ تیری قسمت میں میرے ماں باپ قربان، میری نسلیں قربان، میری جان قربان، کیا تیرا نصیبہ ہے، گود میں خدا کا محبوب ہے، کعبے کا طواف ہو رہا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے دل نے چاہا میرے لال کو حجر اسود کو بوسہ تو دلوا دوں، کیونکہ 2 سال سے پہلے میں واپس نہ آ سکوں گی۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، حلیمہ کہتی ہے جیسے ہی میں حجر اسود کی طرف ان کو لے کر کے بڑھی تو کیا دیکھتی ہوں کہ حجر نکلتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ چومے حجر ان کو چومنے لگتا ہے۔ کثرت سے کرتے آگے 2 نشانیاں رہ نہ جائے، اس لیے میں بات سمیٹتا ہوں، لیکن ایک ہی بات سن لیں۔ حلیمہ کہتی ہے جب میں لے کر چلی نا تو میری سواری جہاں قدم رکھتی تھی وہاں پر ہری گھاس اگ جایا کرتی تھی، جنگل سوکھے ہوتے تھے ہرے ہرے ہو جاتے تھے، درخت سوکھے ہوتے تھے ہرے ہرے ہو جاتے تھے۔ جب لے کر گئی تو 7 بکریاں تھی اور میرے گھر میں 700 بکریاں ہو گئی، اور فرماتی ہے
رات رات بھر بچے روتے تھے، سوتے نہیں تھے، بھوک سے میگی بھی لگتی تھی، تڑپتی تھی۔ جس دن سے ان کو گھر میں لائی ہوں اس دن سے میرے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوا ہے۔ میرے محلے کی عورتیں کہتی او حلیمہ بڑی غربت کے دن تو نے دیکھے ہیں، رات رات بھر چراغ نہ جلایا کر، تیل بچایا کر، کل کو کام آئے گا۔ رات سوتے وقت چراغ بجھا دینا چاہیے، اگر تو رات بھر چراغ جلائے گی تو پھر تو مفلس ہو جائے گی۔ حلیمہ نے ہنس کے کہا اللہ کی عزت کی قسم جس دن سے آمنہ کے للنا کو لائی ہوں اس دن سے گھر میں کبھی چراغ ہی نہیں جلایا، جو روشنی نکلتی ہے اس کے رخ کا اجالا ہے۔ حلیمہ کے محلے کی عورتیں کہتی تھی، پھر جب رات کو جمع ہوتی تھی کہتی حلیمہ تیرے بچے کو لے آ جا تاکہ چراغ نہ جلانا پڑے، اسی میں ہماری محفل روشن ہو جائے۔ بے شک کتنا ذکر کر میرا جی نہیں بھرتا، لیکن ٹائم بھی تو کہیں نا، عنوان ختم بھی کرنا ہے، تو پہلی بات ذکر کثرت سے، ان کا ذکر ان کا ذکر کثرت سے کرو۔ کبھی اللہ وہ وقت دے کہ انہی کا ذکر کرے اور انہی کا ذکر کرتے کرتے مر جائیں، انہی کا ذکر کرتے کرتے قبر میں جائیں، انہی کا ذکر کرتے کرتے قبر سے اٹھیں، اور انہی کا ذکر میدان محشر میں بھی کریں، اور انہی کا ذکر کرتے کرتے انہی کے ساتھ دامن پکڑ کر جنت میں جائیں۔ میرے امام اسی لیے تو کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بلے، لوا کے تلے سنا میں کھلے، ہماری زبا تمہارے لیے، وہاں بھی انہی کا ذکر ہو، انہی کا ذکر جمیل ہو۔ میرا دل نہیں بھر رہا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ذکر کروں، لیکن میرا دامن وقت کی قلت کھینچ کر کہتا ہے کہ دوسرے دو نکات کی طرف بھی آنا چاہیے۔ دوسری نشانی پہلی کیا؟ ذکر کثرت سے کر، نمبر 2 اور ان کا ذکر میں بڑا مزہ ہے، کافر کے سامنے کرو تو وہ بھی سر جھکا لے، یہ ان کے ذکر کی شان ہے۔ لیکن اتنا کہوں یہ بدماشی کب ختم ہوگی؟ سب کے ذکر کرتے ان کے نہیں کرتے۔ ابا کی شان بیان ہوئی، میرے ابا ایسے، میرے دادا ایسے، میرے اللہ ایسے، میرے فلاں، چھوڑ یار ابا کا ذکر، ان کا ذکر کر جو سب کے ابوں کے ابا ہے۔ ابو کے ابا ہے، بات کہوں روحانیت کے اعتبار سے وہ آدم کے بھی ابا ہے، ابا بے شک بے شک، وہ آدم کے بھی ابا ہے، روح کے اعتبار سے آدم جسم کے ابا ہے، وہ روحوں کے ابا ہے۔ اسی کو میرے امام کہتے ہیں، میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، فکر رضا سے آگے نہیں بڑھوں گا۔ میرے امام کہتے ہیں ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے، اور پھر کہتے ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام۔ اب تشریح نہیں کروں گا، وقت ہی نہیں، اور آپ کے سر کے اوپر سے جائے گا کیونکہ شعر اعلیٰ حضرت کا ہے نا، ہاں وہ جانا ہے جائے وہ، لیکن برکت اس کی مل جائے گی۔ ان کی نبوت، چلو 2 جملے میں کہہ دیتا ہوں تاکہ سیکھ کر کچھ چلے گا۔ جیسے وہ سب کے نبی ہیں ویسے وہ سب کے ابا بھی ہیں، روح کے اعتبار سے، سمجھ گئے؟ نبوت اور ابوت، ابا سے نبی سے نبوت اور ابا سے ابوت، اب سمجھے؟ اور عروس کہتے ہیں دلہن کو، اور پیسر کہتے ہیں بیٹے کو۔ اب آگے سنیے، کیا ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام۔ حوا عروس کس کی؟ انہی کے پسر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ حوا عروس کس کی؟ انہوں نے ام البشر کہا ہے، لیکن میں آسان کر کے حوا کہہ رہا ہوں تاکہ سب کے سمجھ میں آ جائے، ورنہ کہ یہ ام البشر کون ہے؟ لیکن سنیں، ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام۔ حوا عروس کس کی؟ حوا کس کی دلہن ہے؟ انہی کے پسر کی ہے، انہی کے بیٹے کی بیوی کو حوا کہتے ہیں۔ کن کے؟ محمد الرسول اللہ۔ تو آدم جسم کے باپ ہیں، محمد الرسول اللہ روح کے باپ ہیں۔ جسم مرتا ہے، روح نہیں مرتی۔ توجہ، جسم مرتا ہے، روح نہیں مرتی۔ ارے جب روح زندہ ہے تو روحوں کا باپ، اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم
से छुप जाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान। जब रूहों को जिंदा मान लिया तो सारी रूहें जिसके सदके में हैं उसको जिंदा मानने में क्या जाता है। तो कहीं उनका जिक्र फिर जिक्र है। कितना जिक्र करें, जिक्र से जी नहीं भरता। अल्लाह करे उन्हीं का जिक्र करते रहें। तो अर्जी कर रहा था, नंबर 2, जिक्र कसरत से करते हैं, पहली निशानी। करोगे ना आज से? सबका करते हो, सबका छोड़ो, उनका करो। हाँ, सबके उनके जिक्र में सबका जिक्र आ गया। एक बात कहूँ, इसका करोगे वो नाराज, उसका चले बता ही देता हूँ। देखिए बताता इस्माइल मेरठी नाम का एक शायर है, उसने अल्लाह की हम्द की। तो हम्द कैसे की पता है? उसने कहा, रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई। उसने इस तरह हम्द की। लेकिन गाय का जिक्र कर लिया तो भैंस खड़ी होकर कहेगी कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा इस्माइल मेरठी, मेरा नाम नहीं लिया तूने। ऐसा हो सकता है ना? किसका लेगा? तो फिर चले भैंस को भी किसी तरह शामिल कर ले। तो आसमान कहेगा मैंने क्या किया, आसमान का कहेगा तो जमीन कहेगी मैंने क्या किया, जमीन आसमान करेगा तो सितारों की अंजुमन कहेगी मैंने क्या किया, उसको शामिल कर ले तो शफक का जमाल कहेगा मैंने क्या किया, उसको शामिल कर ले तो उफक की सुर्खी कहेगी मैंने क्या किया, है ना? सब कहेंगे मैंने क्या किया। कितनों को शामिल करोगे? जानते ही नहीं हो। जर्रों में मखलूक छुपी हुई है, कतरों में मखलूक छुपी हुई है। अरे जानते नहीं तो करोगे क्या? जर्रे जर्रे में कायनात है, समंदर की तह में कायनात है, आसमानों पे कायनात है, सितारों की अंजुमनें सजी हुई है, पत्ते हैं, ये है, वो है, वो है, वो है, सब है। तो फिर करें क्या? तो कहा एक ऐसे का जिक्र कर लो कि सबका जिक्र आए, कोई नाराज ही ना हो। तो मेरे इमाम ने जब किसी का जिक्र करना चाहा तो क्या कहा? वही रब है, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। पूरी कायनात खुश हो गई, जिसके सदके में बने उसका नाम आ गया तो हमारा भी नाम आ गया। यार का जिक्र आया तो हमारा भी। तो सबका जिक्र अपनी जगह, उनका जिक्र करो। मैं ये नहीं कहता कि किसी का जिक्र करना जुर्म नहीं। मोहम्मद अली जौहर ने बहुत अच्छी बात कही, कहते हैं जितने भी एहतराम के काबिल हैं लोग दुनिया में, जितने भी एहतराम के काबिल हैं लोग, मैं सबको जानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। सब एहतराम के, हुजूर का जिक्र कसरत से करो, आशिक बन जाओगे। नंबर 2, दूसरी निशानी, जिससे इश्क होता है इंसान उसकी ताजीम करता है। सही? इंसान उसकी ताजीम करता है। अब आप कहेंगे हम ताजीम नहीं करते, हमें तो दावा है ना कि हम ताजीम करते हैं। देखो ताजीम किसे? एक है अंगूठे चूमना, ये भी ताजीम की निशानी है। हाथ बांध के सलाम पढ़ना, हमारे बुजुर्गों का तरीका नाम है मोहम्मद आता था तो कुछ सर झुका लेते थे ताजीम से। ठीक, ताजीम जो बड़ी ताजीम है ना वो क्या है? अंगूठे चूमते हो चूमो, मना नहीं। हमारे बुजुर्गों ने लिखा जो सिद्क दिल से आशिक अंगूठे चूमेगा मरे दम तक कभी अंधा नहीं होगा इंशाअल्लाह। अकीदत चाहिए। कुछ लोग सोचेंगे चूमे थे लेकिन अंधा हो गया, लेकिन बात यह है कि सिर्फ रस्मों से काम नहीं चलता, यकीन भी कोई चीज होती है, बल्कि यकीन ही कोई चीज होती है। हुजूर शेखुल इस्लाम इरशाद फरमाते हैं यकीन वाले कहाँ से चले कहाँ पहुंचे, यकीन वाले कहाँ से चले कहाँ पहुंचे। जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं, शक वाले ना बनो, यकीन वाले बनो। तो क्या अर्ज कर रहा था? ताजीम की बड़ी शक्ल जो दिखने में आती है, शॉर्ट करूंगा, लंबी नहीं, शॉर्ट। ताजीम की बड़ी ताजीम उसको कहते हैं अब्बा। अगर अब्बा की ताजीम दिल में है और मैं सिगरेट पी रहा हूं और अब्बा देख ले, ताजीम क्या कहे? सच बोलना, ईमानदारी से। ईमान वालों ईमानदारी से बोलना। अब्बा अगर देख रहे हैं और अब्बा की तुम ताजीम और अदब करते हो तो बताओ सिगरेट हाथ में रहेगी?
بولیں رہے گی فوراً ہاتھ چھپا کے. پیر صاحب دیکھ رہے ہیں سگریٹ پیو گے؟ پیر صاحب دیکھ رہے ہیں گٹکا کھاؤ گے؟ نہیں نا. ادب کیا ہے؟ ادھر ادھر منہ کر لیا. صحیح ہے. ہم بھی ایک مرتبہ ایسی پان کھا رہے تھے, استاد آئے تو سوچا کہ کرے کیا, تو کرے کیا, تو پھر کرے کیا, تو تھوکے کدھر, تھوکنے کو جگہ نہیں, تو پورا نگل لیا کہ استاد دیکھ رہے. اب تو خیر سبھی استاد بنے ہوئے, حالات ہی جدا ہیں, لیکن بہرحال پان ایک ایسی چیز ہے جو چوری نہیں کرنے دیتا, ہونٹ ظاہر کر دیتے. بہرحال استاد نے کہا آج تیرے ہونٹ لال ہے, اس کے بعد اگر ایسا ہوا نا تو پھر تیرے گال بھی لال کریں گے. استاد استاد ہوتا ہے. بہرحال چلے نہیں کرتا. اور اگر توجہ, باپ کے دیکھنے کے بعد بھی بیٹا سگریٹ پیے تو باپ دو ہی چیزیں سوچتا ہے. نمبر ایک, اتنا بے ادب گستاخ, کاش کہ یہ پیدا ہوتے ہی مر گیا ہوتا تو آج میں یہ دن نہ دیکھتا. ایسے ہی سوچتا ہے باپ. اور دوسرا کیا سوچتا ہے, بہت اچھا باپ ہوگا تو کیا سوچے گا, اللہ اس سے پہلے میں مر گیا ہوتا تو میں یہ دن. ایسا ہی ہے. اب بتانا تعظیم یہی ہے نا کہ باپ دیکھ رہا ہو تو اس کے ناپسندیدہ کام نہ کرو, یہی ہے. اب میرے دو سوال ہے, زبردستی نہیں, اگر متفق ہو تو ہاتھ اٹھانا ورنہ مت اٹھانا. کون کون مانتا ہے, کس کا عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہے؟ الحمدللہ, ماشاءاللہ سب اپنے ہی لوگ ہیں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. دوسرا سوال کا جواب دینا, سوچ کر دینا, متفق ہو تو دینا ورنہ کوئی بات نہیں. کون کون یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی میری جان سے زیادہ قریب ہے اور مجھے دیکھ رہے ہیں؟ اس میں بھی ماشاءاللہ سب برابر ہے, پرفیکٹ. دونوں عقیدے, نبی زندہ ہیں اور ہماری جان سے زیادہ قریب ہے اور ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور دونوں پر قرآن کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم, نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے, سب کی نہیں, مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے. اب بتاؤ, جب تمہارا عقیدہ یہ ہے, ہمارا عقیدہ یہ ہے, نبی زندہ ہے, جان سے زیادہ قریب ہے, تو اب میں تم سے سوال کرتا ہوں, جس سے عشق ہوتا ہے اس کا ادب اور تعظیم کی جاتی ہے, اور نشانی ادب کی یہ ہے کہ جس کا ادب کرو اور وہ دیکھ رہا ہے تو آدمی غلط کام نہیں کرتا. نادان انسان یہ بتا, باپ دیکھ رہا ہے تو تو سگریٹ نہیں پیتا, رسول اللہ دیکھ رہے ہیں تو تو زنا کس منہ سے کر لیتا ہے, رسول اللہ دیکھ رہے ہیں تو تو گانے کس منہ سے سنتا ہے, رسول اللہ دیکھ رہے ہیں تو تو عورتوں پر پاپ کی نظر کیسے ڈالتا ہے, رسول اللہ دیکھ رہے ہیں تو سود کے دھندے کیسے کرتا ہے, رسول اللہ دیکھ رہے ہیں تو عورتوں پر کے ساتھ غلط کام کیسے کرتا ہے, رسول اللہ دیکھ رہے ہیں. اب بتا, اگر باپ تجھے غلط کام کرتے دیکھے اور تجھے یقین ہو کہ باپ دیکھ رہا ہے, اس کے بعد بھی تو غلط کام کرے تو باپ کا دل کتنا دکھتا ہے. اے میری قوم کے جوانوں, عشق رسول ہے نا تمہارے اندر, تو اب میں تمہارے دلوں کو جھجوڑ کر پوچھتا ہوں, جب تم زنا کے اڈوں پر جاتے ہو, جب تم شراب کے اڈوں پہ جاتے ہو, جب تم جلوس میں بھی ناچتے کودتے ہو, ڈھول تاشے بجاتے ہو, جب تم کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے غزلیں سنتے ہو, اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی, اس وقت میرے آقا کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. حجام کی کرسی پر بیٹھ کر جب تم اپنی داڑھیوں پہ وسترے چلا کر کے یہودی اور عیسائیوں کی طرح اپنا چہرہ بناتے ہو, سنت رسول کو منڈوا کر کے کٹروں میں پھٹواتے ان مقدس بالوں کو, حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. وہ سود اور بیاج جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا, جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. جب تو سود کے دھندے کرتا ہوگا مسلمان, بتا اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی, کیا گزرتی ہوگی بتاؤں. طائف میں دشمنوں نے جب پتھر مارا, توجہ, عاشق ہو آپ کے عشق کا واسطہ دے کر, طائف نے جب رسول اللہ کو پتھر مارا, حضور کا جسم زخمی ہوا. طائف کی وادیوں کے پتھر نبی کے جسم کو چھلنی اور زخمی کرتے تھے,
اور ہمارے گناہ کے نشتر نبی کے دل کو زخمی کرتے ہیں. جو قوم گنبد خضرا کے نیچے اپنے نبی کا دل دکھائے اس قوم کو خوشی کیسے ملے گی؟ ارے جو ماں کا دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جو رسول اللہ کا دل دکھائے. عاشق کہلانے کے بعد سوچو جب اذان کے وقت میں موبائل پہ ہمارے بچے گیم کھیلتے ہوں گے اور مسجدیں سونی پڑی رہتی ہوگی، رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہو؟ عشق یہی ہے، اسی کو عشق کہتے ہیں. حضور کو کتنی تکلیف ہوتی ہو، حضور کو تکلیف پہنچا رہے ہو، حضور علیہ السلام کو اذیت پہنچا رہے ہو. نہیں، اگر آج سے پہلے احساس نہیں تھا آج احساس کر لو. مجھے یقین ہے کوئی مسلمان حضور کا دل دکھانے کے لیے کبھی گناہ نہیں کرتا، لیکن ہمارے گناہ سے ان کا دل ضرور دکھتا ہے. تو ادب یہ نہیں ہے صرف کہ کھڑے ہو کے سلام کرو، بالکل یہ ادب ہے. ادب صرف یہ نہیں کہ نام محمد پر سیدھا انگوٹھا چومے، یہ بالکل ادب ہے. لیکن بڑا ادب یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں ان کی نافرمانی مت کرو. ورنہ ایک بات بتاؤں، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، پھر وہ بہت جلدی اپنوں سے ناراض. غیروں کے لیے تو چادر بھی بچھا دیتے. رسول اللہ رحمت سب کے لیے، حضور رحمت سب کے لیے ہے، لیکن غیرت صرف اپنوں کے لیے. ایک صحابی نے اونچا مکان بنا دیا. سن لے ذرا، سن لو، قبر میں آقا تشریف لانے والے ہیں. سن لو، اچھی طرح سن لو، غور سے سن لو. یہ باتیں ہمیشہ سننے کو نہیں ملتی. کسی کے دل کا درد روزانہ خطاب سنا ہے، آج کسی کے دل کا درد سن لو. روزانہ تقریریں سنی ہے، آج کسی دل جلے کی آہو بکا سن لو. فریاد پر نظر کر لو. لوگ تو چڑیا کی فریاد پر بھی نظر کرتے ہیں، حضور کے فقیر کی فریاد پر آج نظر کر لو. اللہ کے رسول کے صحابی اونچا مکان بنایا. آقا نے نہ مکان اونچا دیکھا، ضرورت کے مطابق مکان بنانے کی اجازت ہے. غرور اور گھمنڈ کے طور پر، فخر کے طور پہ مکان بنانے کی اجازت نہیں ہے. انہوں نے اونچا مکان بنایا. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فخر کے لیے ایسا نہیں، لیکن اونچا بن گیا مکان. فرمایا کس کا مکان ہے؟ حضور فلاں کا. اچھا، کچھ نہیں کہا. پھر وہ آئے، السلام علیکم یا رسول اللہ. حضور نے منہ پھیر لیا، آقا نے منہ پھیر. پھر ادھر سے آئے، منہ پھیر لیا. پھر ادھر سے آئے، منہ پھیر لیا. تڑپ گئے. ہماری طرح نہیں تھے وہ صحابہ، سچے عاشق تھے. تڑپ گئے. تڑپ کر دوستوں سے پوچھا، جانے کائنات، روح کائنات ناراض کیوں ہے؟ تو انہوں صحابہ نے کہا، اس لیے کہ تم نے اونچا مکان بنایا نا، اس لیے ناراض ہے. گئے. جس اونچے مکان سے میرا یار ناراض ہو اس اونچے مکان کو رہنے نہیں دوں گا. سورج غروب ہونے سے پہلے پورا مکان توڑ کے زمین دوز کر دیا. آپ سے پوچھتا ہوں، قبر میں حضور آئیں گے، باپ چھوڑ کے جائے گا، بھائی چھوڑ کے جائے گا، نانا نانی بچے بیوی سب چھوڑ دیں گے، بچانے کون آئے گا؟ حضور. حضور آئے اور دیکھا یہ ہے، اور سوچا کہ یہ تو نماز نہیں پڑھتا تھا. صحابی نے مکان اونچا بنایا تو صحابی سے منہ پھیر لیا. پوری زندگی جو کبھی نماز نہ پڑھتا رہا، اگر قبر میں آئے اور آ کر کے منہ پھیر کر کے چلے گئے، داڑیاں منڈاتا تھا، قبر میں آئے منہ پھیر کے چلے گئے. زنا کی فلمیں دیکھتا تھا، قبر میں آئے منہ پھیر کے چلے گئے. جب میں یہ منظر یاد کرتا ہوں سوچتا ہوں، یا اللہ، لوگ سنتے ہیں کہ قبر میں حضور آئیں گے تو لوگ نعرے لگاتے ہیں. ڈاکٹر اقبال سے کسی نے کہا، اقبال تم جرمنی تک گئے، برطانیہ تک گئے، دولت بہت ہے، مدینے کیوں نہیں جاتے؟ اقبال نے کہا تھا، سامنے جانے کی ہمت نہیں. اللہ اکبر. میرے ایک بہت بڑے عالم نے، بزرگ نے مجھے بتایا، پتہ نہیں کہاں تک بات صحیح ہے، کہ ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم سے کسی نے کہا کہ سنہری جالیاں کتنی خوبصورت ہے نا، سنہری جالیاں کتنی خوبصورت ہے نا. تو مفتی اعظم نے کہا، ہاں ہم نے بھی سنا ہے، بہت خوبصورت ہے.
تو کہنے والے نے کہا آپ تو 2 مرتبہ گئے تھے نا مدینہ اور مہینوں رہے تھے، اور کہتے میں نے بھی سنا ہے، دیکھا نہیں، کہا دیکھا نہیں، کیوں؟ کہا جانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ اللہ وقت کا اتنا بڑا مفتی اعظم حضرت پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ ہم نے بزرگوں سے سنا غوث پاک جیسا ولی، غوث پاک جیسا رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے، سلام کر کے آگے بڑھے، اللہ سلام کر کے آگے بڑھے، کھڑے ہونے کی ہمت نہ ہوئی، کھڑے ہونے کی ہمت۔ کون غوث اعظم؟ سوچو، غور کرو، آج رات کی تاریکیوں میں زنا کی فلمیں دیکھتے اور پھر اس پہ نعرہ لگاتے ہیں کروڑوں میں حضور آئیں گے، حضور تو ضرور آئیں گے، اپنا کیا ہوگا؟ اگر منہ پھیر لیا، فجر میں سوتے پڑا رہتا تھا، منہ پھیر لیا، داڑھی مڈاتا تھا، منہ پھیر لیا، ارے سب نے بے وفائی کی، وہ آئے نا، وہ چلے گئے تو کون ہے کوئی آنے والا؟ ہے کوئی بچانے والا؟ کتنے نادان بنو، کتنے نادان بنو گے؟ نادانی چھوڑ دو، ایک دن قبر میں جانا ہے۔ یہ گنڈا گردی، یہ گناہ، یہ جرائم، یہ پاپ کچھ نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، دنیا فریب ہے، دنیا مکار ہے۔ آج توبہ کر کے ان کو منا لو، ان کو راضی کرو، سچے عاشق بن جاؤ۔ ایک آخری بات عرض کروں، جس دن سچے عاشق بنو گے اس دن سب کچھ تم ہی تم رہو گے۔ اس دن پہلی نشانی ذکر کثرت سے کرنا، دوسری تعظیم۔ اب جب کبھی دل گناہ کرنے کو چاہے تو سوچنا وہ دیکھ رہے۔ مسلمان جنت کی لالچ میں اور جہنم کے ڈر سے نیکی نہیں کرتا، جنت اور جہنم کے فیصلے بعد میں ہوں گے، جنت دینے والا بڑا کریم ہے۔ ہم گناہ اس لیے نہیں کرتے یار ناراض نہ ہو جائے۔ جہنم کا عذاب اتنا سخت نہیں ہے جتنی یار کی ناراضگی سخت ہے۔ عاشقوں سے پوچھو کہ یار کی ناراضگی کتنی سخت چیز ہے، یہ اصل بات ہے۔ 3 نشانیاں، تیسری پہلی ذکر کثرت سے کرنا، دوسرا تعظیم کرنا، تیسری ان کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، نافرمانی نہ کرنا۔ جو وہ کہہ دیں فوراً کرو، اس میں تاخیر نہ کرو، بس ایک اشارہ۔ آخری بات ابھی آنے والی ہے، میں آخر میں کہوں گا، عرض کروں گا عاشق بننے کے بارے میں۔ دیکھو جو عاشق ہوتا ہے فرما برداری کیسے کرتا ہے، بتاؤں کیسے کرتا ہے؟ احد کی جنگ شروع ہونے والی، بلال سے کہا بلال جا اعلان کرو مدینے کی گلیوں میں، سونے والوں اٹھو، مصلی پہ رونے والوں اٹھو، عبادت کرنے والوں اٹھو، سر جھکانے کا نہیں، سر کٹانے کا وقت ہے، سونے کا نہیں۔ اس وقت حاضری جنگ کے میدان میں دینے کا وقت ہے۔ بلال اپنی آواز سے اعلان کرے چلو 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 چلو، حضور بلا رہے، حضور بلا رہے، حضور بلا رہے۔ رات کا وقت ہے، پہلی رات کا دولہا اپنی دلہن کے ساتھ مصروف ہے حجرہ عروسی کے اندر، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، ٹائم کی قلت بھی ہے ورنہ بات ہوتی۔ سوچ سکتے ہیں شب عروس ہے جس کو لوگ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں، سہاگ رات کہتے ہے نا، سہاگ رات کہتے، بڑی خوبصورت حسین، کوئی رات اتنی حسین نہیں، انسان برسوں جس کا انتظار کرتا ہے۔ کوئی فحش اور بری بات نہیں کہنا، لیکن انسان برسوں جس کا انتظار کرتا ہے اور آخری سانس تک جس کو فراموش نہیں کرتا، وہ شادی کی پہلی رات کا دولہا دلہن کے ساتھ مصروف ہے۔ بلال کی آواز جیسے کان میں آئی، جیسے کان میں آئی فوراً ہٹے، لباس پہنا، تلوار لی اور گھر سے نکلنے لگے۔ دلہن نے دامن پکڑا ہوگا، پوچھا میرے سرتاج کہاں جانے؟ آج جانے کی رات نہیں، آج تو گھر دل کے آنگن میں وصل کے پھول کھلانے کی رات۔ بابل کا گھر تیرے لیے چھوڑا، بچپن کی سہیلیاں تیرے لیے چھوڑی، ماں باپ تیرے لیے چھوڑے، سب کچھ تیرے لیے، تو کس کے لیے جا رہے؟ پلٹ کر اس عاشق نے کہا عشق کے راستے میں دیوار نہ بن، ورنہ ہم ہر عشق کے راستے میں بننے والی دیوار کو توڑ دیتے ہیں۔
عشق کی رات تو یہ ہے، تو کس سے عشق لڑا بیٹھا؟ کہ وہ آمینہ کے لال سے، وہ میرا بھی محبوب اور تیرا بھی محبوب۔ تو ان کو کیا ہوا؟ کہ انہوں نے بلایا ہے میدان احد میں اسلام کے دشمن، وہ گنڈے مکے کے آ کر کے حملہ آور ہو رہے ہیں، حضور نے بلایا ہے، میں جان دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ بھی کیسی عاشق تھی، آج شوہر داڑھی رکھے تو نادان بیوی کہتی ہے مولانا بننے چلے ہو، ملا بننے چلے ہو، کیسے لگو گے؟ ظالم بہن، جس نبی کا کلمہ پڑھتی ہو، شرم نہیں آتی ہے کہتے ہوئے کہ ملا بننے چلے ہو؟ کیسے لگو گے؟ ارے داڑھی رکھنے سے کوئی بدصورت نہیں لگتا، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا جو سب سے خوبصورت انسان ہے اس کے چہرے پر بھی داڑھی تھی، اور اس ہستی کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ امام حسین خوبصورت تھے، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ مولا علی خوبصورت تھے، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی خوبصورت تھے، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ حضرت یوسف خوبصورت تھے، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ ارے نادانو، تمہارے پیر لوگ خوبصورت ہیں، ان کے چہروں پہ بھی تو داڑیاں ہیں۔ داڑھی رکھنے سے آدمی بدصورت نہیں بلکہ، اور کالی داڑھی تو بہت خوبصورت بناتی ہے، اور جب سفید ہو جاتی ہے تو اللہ کوئی دعا رد ہی نہیں کرتا۔ داڑھی ہو تو لوگ متوجہ ہوتے ہیں، اور جب سفید ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے سفید داڑھیاں والے جب دعا کرتے ہیں تو مجھے رد کرنے میں حیا آتی ہے۔ وہ اس زمانے کی بیوی تھی، شوہر جانے لگا اور کہنے لگا کہ میں جا رہا ہوں حضور کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے، تو روکا نہیں بلکہ کیا کہا، اگر حضور نے بلایا ہے تو جا جا میرے سرکار، جلدی جا، لیکن ایک وعدہ کرتا جا کہ یہاں تو اکیلے جا رہے ہو، اللہ اکبر، اگر واپس لوٹو گے تو غازی کی بیوی کہلاؤں گی، اور اگر نہیں لوٹو گے تو شہید کی بیوہ کہلاؤں گی۔ یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، جب جنت میں جانا تو چھوڑ کے نہیں بلکہ اپنے ساتھ لے کر کے جانا۔ بے شک پہلی رات کی دلہن چھوڑ کے جانے والے اس مجاہد کو حضرت سیدنا حنظلہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حسن اتفاق حنظلہ شہید ہو گئے، شہید ہوئے تو حضور آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگے۔ صحابہ نے کہا حضور کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا دیکھو حنظلہ کے جنازے کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ حضور آپ نے تو کہا تھا نا کہ شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا، حنظلہ شہید ہو گئے، ان کو کیوں غسل دیا جا رہا ہے؟ فرمایا پہلی رات کی دلہن چھوڑ کے آیا تھا، اتنی بھی دیری گوارا نہیں کی کہ غسل کر لوں، سوچا غسل کروں گا تو تاخیر ہو جائے گی، اتنی تاخیر بھی عشق نے گوارا نہیں کی، کیونکہ جس سے عشق ہوتا ہے اس کی نافرمانی نہیں بلکہ فرما برداری کی جاتی۔ بلال کی آواز سن کر پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر نکل گئے سر کٹانے کے لیے۔ ہم 5 وقت آواز سنتے ہیں نبی کے منادی کی، لیکن سر جھکانے کے لیے نہیں آتی، ہم کون؟ تو آخری بات جو کی بات ہو ٹائم 5-7 منٹ بات نہیں، بٹ آخری بات، عشق کا انعام بڑا ہے، عشق کا انعام بہت بڑا، عشق کرو گے بہت کچھ پالو گے۔ کہتے ہیں، اب سن لے اختصار، کہتے ہیں، میں نے ابھی کہا تھا شروع میں، اگر چاہیں تو کلمہ پڑھنے والا محروم رہتا ہے عشق سے، اور چاہیں تو کافر کے بچے کو بھی عشق ملتا ہے، اور عشق ملتا ہے تو وہ کتنا قیمتی۔ ایک یہودی کا بچہ تھا مدینہ منورہ میں، ایک یہودی کا بچہ حضور کو دیکھا کرتا، حضور کو دیکھا کرتا، حضور کی صحبت میں رہا کرتا ہے، اس کو حضور سے عشق ہوا۔ حضور تھے ہی ایسے جو دیکھ لیتا تھا پیار کرنے پہ مجبور۔ اس کے باپ نے روک دیا کہ میرا بچہ مسلمانوں کے پیغمبر کے پاس کیوں جائے، روک دیا، جانے نہیں دیا، گھر سے نکلنے نہیں دیا۔ وہ بچہ حضور کے عشق میں بیمار ہوتا۔ مرض عشق کا بیمار بھی کیا ہوتا ہے، جتنی کرتا ہے دوا درد سوا ہوتا ہے۔ عاشق میرے بھائیو، عاشق بن جاؤ، عاشق بن جاؤ، بہت کچھ بن گئے۔ ایک بار عاشق بن کے دیکھو، سب کے لیے رو کے دیکھا، ایک بار ان کے لیے رو کے دیکھو، سب سے وفا کی ایک بار ان سے وفا کر کے دیکھو،
ان کی سنتوں پہ عمل، ان کا ذکر کر کے دیکھو، ان کی اطاعت کر کے دیکھو، فرما برداری کر کے دیکھو، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز پڑھ کے دیکھو، کیا لطف ہے اس زندگی میں جو لطف ہے کسی بھی نہیں۔ جب اس بچے کو روک لیا اس کے باپ نے، بیمار ہو، حضور کے عشق میں بیمار ہو، محبوب دکھتا نہیں، محبوب نظر نہیں آتا، محبوب کی زیارت کے لیے پابندی لگ گئی، بیمار ہو، ایک لوتا بیٹا تھا یہودی، اس نے بہت علاج کرایا، بہت حکیم بلائے، بہت طبیب بلائے، جتنی دوائیاں دیتے تھے مرض بڑھتا جاتا، مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی، بیمار، سمجھ بھی نہیں آتی بیماری کیا، بڑے بڑے طبیب آ رہے، حکیم آ رہے، پتہ نہیں کیوں، بستر پہ پڑ گیا، کھانا بھی بند، پانی بھی بند، ہڈی کا ڈھانچہ ہو گیا، گھل گیا۔ باپ اپنے بیٹے کو بستر پہ پڑا ہوا دیکھ کر سوچتا ہے کہ اب میرا بیٹا زندہ نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا، اور بیٹا باپ کو تک رہا تھا، آنکھ سے آنسو نکل رہے تھے۔ باپ نے بیٹے کو دیکھ کے رویا، بیٹے نے باپ کو دیکھ کے رویا۔ باپ نے کہا میرے بیٹے کاش کہ میں تجھے بچا لیتا۔ کہا ابا اب تو وہ وقت گیا، اگر پہلے یہ بات کہتے تو شاید میں بچ سکتا تھا، لیکن وہ وقت گیا، اب میرا آخری وقت ہے، اگر آپ میری آخری خواہش پوری کر سکتے تو کر دیں۔ باپ نے کہا کیا؟ کاش میں تجھے دولہا بناتا، تیری بارات نکلتی، تیری چاند سی دلہن لاتا، گھر کے ارمانوں کو عروج ملتا، گھر کے آنگن میں خوشیوں کے پھول کھلتے میرے لال، لیکن اس میں تو ناکام رہا۔ بول دنیا سے جاتے جاتے تیرا باپ کیا کام آ سکتا ہے؟ بیٹے نے کہا ابا مجھے عشق ہے، اور مجھے بیماری بھی عشق کی ہے، اس کی دوا نہیں ہو سکتی۔ مطلب بیٹا؟ ہاں بابا، وہ آمینہ کا لال، عبداللہ کا جگر پارا، وہ محمد الرسول اللہ جو ہے نا اللہ کا وہ پیارا پیارا، مجھے اس سے عشق ہو گیا ہے، یہی میری بیماری ہے۔ تم نے مجھے روک لیا نا بابا، اس لیے اب میں بیمار ہوں، انہیں دیکھنا نصیب نہیں ہے نا بابا، اس لیے اب میں بیمار ہوں، لیکن اب اتنا وقت گزر چکا، اب مجھے صحت نہیں ہو سکتی۔ بابا ایک تمنا ہے، مرتے مرتے ایک بار اپنے یار کو دیکھ لوں، ایک بار یار کا دیدار کر۔ بابا جائیں نا، جا کر کے اس کو کہو نا کہ میں بیمار ہوں، وہ آئے گا، میری مراد پوری ہو جائے گی، میں ایک جھلک اس کی دیکھ لوں گا، میری تمنا پوری ہو جائے گی۔ اس یہودی نے کہا، یہودی تو یہودی نے کہا بیٹا وہ مسلمانوں کا امام ہے، وہ مسلمانوں کا نبی ہے، ہم یہودی ہیں، اور یہودیوں میں بھی تو بچہ ہے، اگر تو سردار ہوتا، بڑا ہوتا، وہ تجھے دیکھنے آتا، تو بچہ گمنام، تیرا کوئی نام نہیں، حیثیت نہیں، پھر یہودی کا بچہ وہ کیوں کر دیکھنے آئے گا؟ نہیں بابا،